آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور تقوی کا پہلو بھی، نماز بھی بندے کو متقی بناتی ہے، روزہ بھی کا مقصود بھی تقوی ہے، حج کرنے جاؤ تو بہترین زاد راہ تقوی ہے، تمام عبادات سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک اور تقوی بھی قرآن نے بیان کیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ذرا دھیما بولتے ہیں، کریم کی بارگاہ میں ذرا سلیقے سے بولتے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، آخر آدمی نے پیروں سے چلنا ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو حضور یہ تو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ کا معیار کیا تھا جب حرم گئے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ تو فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا تو سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ان کے شہزادے نے بات تھوڑی اور کھول دی، حضور مفتی اعظم فرمانے لگے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، میں محبوب کی بارگاہ پہ سر جھکاتا ہوں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں، او سجدہ نہ سمجھ ظالم، میں سر دیتا ہوں نذرانہ، میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ نظر پیش کی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے ایک ضلع گجرانوالہ کے شاعر تھے، ان کا کلام بھی مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں زائر کوے جنا آہستہ چل، وہ مکے مدینے آنے والے، میں کس درد سے بات کروں، وہ ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا ہوا موبائل دے کے، میں تو چڑھنے لگا ہوں نا موبائلوں سے، ہر جگہ ہی موبائل، یار حد ہو گئی ہے، ہم نے کیا اس کو دین ایمان بنا لیا؟ یعنی مکے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں بھی موبائل۔ ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں، السلام علیکم، میں اس وقت بیٹھا ہوں، لائیو کال کر رہا ہوں، سلام کر لیں۔ میں نے کہا آپ میرا سلام کہہ دیں اور ذرا سائڈ پہ ہو کے مجھ سے بات کیجیے گا۔ سائڈ پہ ہو کے اس نے بات کی، میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، نبی پاک موبائلوں کے محتاج ہے سلام کے لیے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ موبائلوں پہ سلام سناؤ گے حضور کو؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ اس لیے غیر معیاری گفتگو معیاری جگہوں پہ اچھی نہیں لگتی، بات کو سمجھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او حضور کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے، زائر کوے جنا آہستہ چل، بس اگر تجھے سمجھ آ جائے نا وہ دیکھ آیا ہے کہاں، وہ تو دیکھ آیا ہے کہاں، یہ کبھی تجھے سمجھ آ جائے نا کہ تو اس وقت کھڑا کہاں ہے، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ زائر کوے جنا آہستہ چل، او دیکھ تو آیا ہے کہاں، آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل، 70,000 فرشتوں کے بیچ حاضری ہے، ذرا ہولے ہولے چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 ان قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ کچھ تو ظاہری طور پر عبادات کے تک متقی ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ جو میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کے دل متقی پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں جو آوازیں پست رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ جسے دل کا تقوی چاہیے وہ حضور کی تعظیم کرے، جو چاہتا ہے باطن کا پرہیزگار ہو، روح کا نیک ہو، وہ بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام کا بادب ہو۔ بہت بڑا انعام ہے کہ رب فرما رہا ہے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے، یہ بڑا انعام ہے۔ لیکن آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور جب رب اجر عطا کرے گا تو پھر بھی اللہ بڑا ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تقویٰ بھی بڑی نعمت ہے، پر دوسرے اجر کا اعلان کیا، فرمایا بخش دیے جائیں گی اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی، لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم۔
اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس پر بھی اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے مزاج کو نا جی ذوق والا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذوق والے نہیں ہوتے، کیف والے نہیں ہوتے، سرور والے نہیں ہوتے، تو بیچارے نا خشک سے، ناراض سے، ہر بات میں الجھے سے، ذرا سی بات پہ خفا سے